اس میں دیا ہے کہ اگر ٹیڑھا ہو تو سیدھا کیسے کریں. معاذ اللہ رب العالمین. بہت بڑی مجبوری تھی، لیکن یہ ہے کہ دیوار پہ نصیحت لکھی ہو تو فائدہ اٹھا لینا چاہیے. اب اس نے نسخے لکھے ہیں ان کی، وہ سب اٹھائیں. آپ کو بھی کبھی چانس ملے تو اٹھائیں. اللہ کرم کرے. درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ. حضرات، ایک واقعہ اس نے بیان کیا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہودیہ نے گوشت میں زہر ملا کر دیا اور 2 صحابی بھی تھے. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے گوشت کا کچھ حصہ منہ میں رکھ لیا، پھر تھوک دیا، اور 2 صحابیوں نے کھا لیا. ان کا انتقال ہو گیا، وہ شہید ہو گئے. کہتا یہ ہے کہ اے سنیو رضا خانیو، تمہارے عقیدے کے مطابق نبی عالم غیب ہیں، تو نبی کو معلوم تھا، اور جب معلوم تھا تو انہوں نے صحابہ کو کھانے سے روکا نہیں، اور صحابہ کھائے شہید ہو گئے، تو نبی قاتل عمد ہو گئے. معاذ اللہ رب العالمین. بتائیے، ایک آدمی، مان لیجیے آپ کو میں مثال دیتا ہوں، آپ جانتے ہیں کہ کھانے میں زہر ہے اور آپ کچھ نہیں بول سکے، دوسرے نے کھا لیا، تو آپ قاتل ہیں. آپ قاتل ہوئے، آپ نے قتل کیا اس کو. زیادہ سے زیادہ آپ کی ذمہ داری بنتی تھی کہ اس کو روک دو، نہیں روکا تو آپ قاتل ہو گئے. آپ سمجھتے ہو اور ان کا ملا نہیں سمجھتا ہے. کہتا ہے نبی قاتل عمد ہو گئے. معاذ اللہ رب العالمین. بہرحال چلو ٹھیک ہے، اس کا ہمارے اوپر الزام ہے. اس کا کہنا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منع نہ کیا، ان کو منع کرنا چاہیے. اگر عالم غیب تو اول تو ہم یہ تسلیم نہیں کرتے کہ ہمارے نبی کو علم غیب شروع ہی سے پوری چیزوں کا ہو گیا تھا. ہم نبی کو عالم ما کان و ما یکون مانتے ہیں، لیکن کب سے؟ الیوم اکملت لکم دینکم آیت اترنے کے بعد سے. واہ 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 واہ، سبحان اللہ. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ غفلت طاری ہو سکتی ہے، غفلت نبوت کے خلاف نہیں ہے، اور غفلت طاری ہونے کی حالت میں علم کی نفی نہیں ہوتی ہے، توجہ کی نفی ہوتی ہے. بے شک بے شک. اور توجہ ہو جائے غفلت ختم ہو جایا کرتی ہے. یہاں پر تم یہ کہہ سکتے ہو کہ نبی نے توجہ نہ کی، آخر توجہ کیوں نہ کی؟ تو میں بتاؤں گا کہ اس کے اندر راز ہے. آپ نبی کو اپنے اوپر قیاس کر رہے ہو، اس لیے تم اعتراض کر رہے ہو. میں نبی کو اپنے طرح نہیں سمجھتا، میں اپنے نبی کو اپنے جیسا نہیں سمجھتا. میں نبی کو عالم غیب مانتا ہوں، میں نبی کو باکمال مانتا ہوں. نبی کو علم تھا اور علم کی بنیاد پر انہوں نے روکا نہیں. واہ واہ واہ. علم کی بنیاد پر انہوں نے روکا نہیں، مگر کس چیز کا علم تھا؟ تو سنو، میرے نبی کو صرف اسی کا علم نہیں تھا کہ اس گوشت کے اندر زہر ہے، بلکہ میرے نبی کو علم اس کا تھا کہ گوشت میں زہر ملا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ نبی کو اس کا علم تھا کہ ان 2 صحابہ کو شہادت ملے گی زہر کا گوشت کھا کر یہودیہ کے کھلانے سے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ حیدری، نعرہ تکبیر. نبی کو علم تھا اور یہ بھی علم تھا کہ ان کو وصال کا جام ملے گا، شہادت کا جام ملے گا، اور اس جام کے ملنے کا سبب یہی گوشت ہوگا.
اور جب رب کی طرف سے فیصلہ یہی، نبی کو علم بھی یہی، تو پھر روکنے کی ضرورت کیا ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ کہو گے کہ یہ کیسی طوفانی بات کر رہے ہو؟ میں کہوں گا کہ میں نبی پر ایمان رکھتا ہوں، آپ نبی پر ایمان رکھتے ہو۔ میرے نبی کی شان یہ ہے کہ قرآن بول رہا ہے وما ينطق عن الهوى وحی یوحی، یہ نبی بولتے نہیں، اور بولتے ہیں تو وہی کے مطابق بولا کرتے ہیں، اور کام کرتے ہیں تو وہی کے مطابق کیا کرتے ہیں۔ نبی کی حدیث دو طرح کی ہوا کرتی ہے، ایک وحی مطلوب ہوا کرتی ہے، ایک وحی غیر مطلوب ہوا کرتی ہے۔ یہ قرآن جو آپ کے سامنے ہے یہ میرے مصطفیٰ کی حدیث مطلوب ہے، اور جو میرے آقا اپنی زبان پاک جو آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ قرآن اللہ کی طرف سے وہی ہے، اور میرے آقا جو ارشاد فرمائے وہ وہی غیر مطلوب ہے۔ اور اس کے علاوہ جس بات پر میرے آقا سکوت فرما لیں یا جس کام کو صحابہ کریں، میرے نبی اس کی تقریر کر دیں، اس کو ثابت رکھیں، وہ وہی غیر مطلوب ہے۔ پتہ کیا چلا؟ نبی جو کریں، نبی جب صبح ساکت رہیں یا نبی جب بولیں تو وہ سب کے سب وہی کے مطابق ہوا کرتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو اس وقت سکوت فرمایا ہے وہ وہی کے مطابق سکوت کیا ہے، بلا وہی کے نہیں کیا۔ زندہ باد۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور سنیے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود بھی کھایا اسی گوشت کے ٹکڑے کو، اور زہر کے گوشت کا، زہر ملا ہوا گوشت کا ٹکڑا جب میرے نبی کے قریب پہنچا۔ توجہ کی ضرورت ہے، کائنات کی ہر چیز میرے مصطفیٰ کی غلام ہے۔ بے شک بے شک بے شک۔ جب گوشت کا ٹکڑا زہر سے ملا ہوا میرے سرکار کے منہ کے قریب پہنچا تو بول اٹھا، سرکار میرے اندر زہر ملا ہوا ہے، سرکار میرے اندر زہر ملا ہوا ہے۔ اس گوشت کے ٹکڑے نے بول کر کے اپنی وفاداری کا ثبوت دیا، سبحان اللہ، اپنی غلامی کا ثبوت دیا۔ یاد رکھو مسلمانوں، کائنات کا ذرہ ذرہ میرے نبی کا وفادار ہے، میرے نبی کا غلام بنا دیا گیا ہے، اور جو میرے نبی سے غلامی کرتا ہے اس کو کامیابی ملا کرتی ہے، اور جو نبی سے غداری کیا کرتا ہے اس کو عذاب ملا کرتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ جو نبی سے غداری کرتا ہے صرف اسی کو عذاب نہیں ملا کرتا ہے بلکہ اس کی ساری نسل کو عذاب ملا کرتا ہے، اور جو نبی سے وفاداری کرتا ہے اس کو کمال ملا کرتا ہے، اس کے سارے خاندان والوں کو کمال ملتا ہے، اس کی ساری نسل کو کمال ملا کرتا ہے۔ اس لیے میں کہوں گا کہ اس زندگی کو گزارو مصطفیٰ کی وفاداری میں گزارو، مصطفیٰ سے غداری کرنے سے بچتے رہو۔ تاریخ ہمیں بتا رہی ہے کہ مصطفیٰ سے غداری، کسی نبی سے غداری بہت زبردست عبرتناک کا باعث ہے، بہت عذاب کا باعث ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک دو مثال پیش کر دیتا ہوں، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ سنو حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں کے اندر ڈالا جا رہا ہے، جیسے ہی وہ پانی کے قریب پہنچتے ہیں، پانی کے قریب پہنچنے والے ہیں، پانی سے ٹچ ہونے والے ہیں، جبریل کو حکم ہو جاتا ہے کہ تخت نورانی لے جاؤ، جنتی تخت لے جاؤ، میرا یوسف کنویں میں جا رہا ہے، اس کو کہیں تکلیف نہ ہو جائے، پانی سے ٹچ نہ ہو، اس سے پہلے تخت لگا دیا جائے۔ حضرت یوسف کے لیے جنت سے تخت آتا ہے، نیچے تخت لگایا جا رہا ہے، مگر یاد رہے جس وقت حضرت یوسف کو کنویں میں ڈالا گیا تھا اسی وقت رب کی طرف سے اس کنویں کے اندر رہنے والے کیڑے مکوڑوں کو حکم ہو گیا تھا کہ جتنے بھی تکلیف دینے والے کیڑے مکوڑے ہیں سب کے سب نیچے چلے جائیں۔ سب کیڑے مکوڑے نیچے چلے گئے، لیکن کرائٹ نام کا ایک سانپ ہوتا ہے جس کو آپ جانتے ہو، ہم بھی جانتے ہیں، تاریخیں اٹھا کر دیکھ لو، تفسیریں اٹھا کر دیکھ لو، آپ کو یہ واقعہ ملے گا کہ جب اللہ نے حکم فرمایا تھا کہ سارے کیڑے مکوڑوں نیچے چلے جاؤ، یوسف کو تکلیف نہ
نہ دینا، اتنا حکم ہونا تھا، سارے کیلے نیچے چلے گئے، لیکن کرائٹ نام کا سانپ اپنی جگہ پر رہا، وہ نیچے نہ گیا، اس نے حکم کو نہ سنا، تو جب نہ سنا اسے عذاب ملا، کیا عذاب ملا کہ کرائٹ کو بہرا کر دیا گیا۔ اب وہ سانپ جو اس وقت موجود تھا وہ بہرا ہو گیا، وہ تو بہرا ہو ہی گیا، لیکن اب میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ سانپ جو اس وقت تھا وہ بہرا ہو گیا، لیکن آج کا سانپ آج کا کرائٹ سانپ کیسا ہوتا ہے؟ جب تحقیق کرو گے آپ کو پتا چلے گا کہ یہ بھی بہرا ہی ہوا کرتا ہے۔ اب سوال ہوتا ہے جرم تھا اس سانپ کا، آخر یہ کیوں بہرا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نبی کو جب کوئی آزار پہنچانا چاہتا ہے تو صرف اسی کو عذاب نہیں ملتا ہے بلکہ اس کو بھی ملتا ہے، اس کی ساری نسل کو ملا کرتا ہے، اس کی نسل کو عذاب ملا کرتا ہے۔ اسی طریقے سے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، میرا آقا غار ثور میں تشریف فرما ہے، حضرت ابو بکر صدیق ساتھ میں ہے، اور غار کے منہ پہ، غار کے کنارے، غار کے منہ پہ، غار کے باہر ایک گرگٹ کا نام معلوم ہی ہے، گرگٹ جانتے ہو، ہاں چھپکلی اور گرگٹ موجود تھا، اور وہ اپنی جگہ پر موجود ہے، اور ادھر کافر مشرک آتے ہیں، وہ مشرک میرے مصطفیٰ کے بدن کی خوشبو پا کر سبحان اللہ سبحان اللہ، ایسی خوشبو ہے، نہ چمپا میں ایسی خوشبو ہے، نہ گلاب میں ایسی خوشبو ہے، نہ تو نسترن میں ایسی خوشبو ہے، نہ تو دنیا کے کسی پھول میں خوشبو ہے۔ ارے کیوں کر کسی پھول میں خوشبو ہو، دنیا کے سارے پھولوں کی خوشبو چند منٹ کی ہوتی ہے، مصطفیٰ کی خوشبو ہمیشہ کے لیے ہے، کبھی نہیں ختم ہونے والی۔ جس خوشبو کو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے جب محسوس کیا ہے تو کہا ہے ان کی مہک نے دل کے خونچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بتا دیے ہیں، کوچے بتا دیے ہیں۔ زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ میرے آقا غار ثور میں تشریف فرما ہے، غار کا کے نیچے نچلا حصہ غار کا کھلا ہوا ہے، اگر کوئی جھک کر دیکھتا تو دیکھ لے۔ مشرک آئے ہیں مصطفیٰ کی خوشبو پا کر، غار کے چاروں طرف چکر لگا رہے ہیں، لیکن کوئی جھک کے نہیں دیکھ رہا ہے، اور یہ گرگٹ سر نچا نچا کے، آنکھ مار مار کے، توجہ کی ضرورت ہے، گرگٹ کی حالت اپنی نظر میں لے آؤ۔ یہ گرگٹ وہاں پر بیٹھا سر نچا نچا کے، نگاہ گھما گھما کے کہہ رہا تھا نیچے دیکھو نا، نیچے دیکھو نا، نیچے دیکھو نا، آزار پہنچانے کی سوچ رہا تھا، مصطفیٰ کو تکلیف دینے کی تدبیر وہ بتا رہا تھا، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کا اس کا ارادہ ہوا، اللہ اکبر۔ لیکن وہ مشرک اس جانور کے اشارے کو جان نہ پائے، اس کی ہدایت کو وہ سمجھ نہ پائے، اور سمجھ کیسے پاتے، اور سمجھ بھی لیتے تو جھکتے کیسے؟ ایک خواجہ نے ہندوستان کی دھرتی پر اگر اونٹوں کو بیٹھا دیا ہے تو اٹھ نہ سکے ہیں، اور میرے نبی نے ان مشرکوں کو جھکنے کی طاقت ہی نہ دی ہے، جھکیں گے کیسے؟ واہ واہ واہ، اللہ اکبر اللہ اکبر، یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول۔ اتنا لمبا بھی نعرہ نہ ہونا چاہیے کہ میری تقریر ہی لمبی ہو جائے۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معظم الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اب سنیے، وہی گرگٹ ہے، اشارہ کر رہا ہے، ذرا جھک کے دیکھو نا، نظر مار رہا ہے، گردن گھما رہا ہے، لیکن مشرک جان نہ سکے۔ آخرکار فائدہ تو نہ ہوا، مشرک وہاں سے چلے گئے، اور اس گرگٹ کو یہ عذاب ملا کہ اس وقت سے اس کی نظر پھر رہی ہے، نظر اپنی جگہ پر نہیں ٹھہرتی، اس کی گردن گھوم رہی ہے تو گھومتی ہی جا رہی ہے۔ اب وہ روکنا چاہ رہا ہے، لیکن نہ نظر نہ گردن رک رہی ہے، نہ تو اس کی نظر اپنی جگہ ٹھہر رہی ہے۔ اب میں کہنا چاہوں گا، وہ گرگٹ جس نے یہ جرم کیا تھا، اس کی نظر گھومنے لگی، اس کی گردن گھومنے لگی، لیکن اس کے بعد سے آج تک اس کی نسل میں نہ معلوم کتنے گرگٹ پائے گئے اور پائے جا رہے ہیں، سب کی یہی حالت ہے، ان کی نظر گھوم رہی ہے، ان کی گردن گھوم رہی ہے۔ آخر کیوں گھوم رہی ہے؟ اب اس نے جواب یہی ملے گا کہ
جب کوئی کسی نبی کو تکلیف دیا کرتا ہے تو اس کا عذاب صرف اسی کو نہیں ملا کرتا ہے بلکہ اس کو بھی ملتا ہے، اس کی نسل کو بھی ملتا ہے، اس کی قوم کو بھی ملا کرتا ہے۔ اسی طریقے سے میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب غار ثور میں تشریف لے گئے تھے، ہجرت کے ارادے سے نکلے تھے، تو ابو جہل نے اعلان کیا تھا کہ جو محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق کو پکڑ کے لائے گا یا ان کی گردن کاٹ کر کے لائے گا، اس کو یہ انعام ملے گا، وہ انعام ملے گا، نہ معلوم کتنا انعام، 100 اونٹ کا اعلان کیا تھا۔ اتنا بھاری انعام سن کر کے بہت سے نبی کو تکلیف پہنچانے کے ارادے سے نکل پڑتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرے تکبیر، علماء اہل سنت، مناظر اہل سنت زندہ باد، شیر ہندوستان، شیر ہندوستان۔